السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ یہ ایک کام صبح میں اٹھ کر کبھی نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ صبح اس ایک کام کو کرتے ہیں تو آپ کا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وہ کون سا کام ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوتے وقت ان 15 کاموں کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والی گھنٹی کو ضرور دبا لیں، جس سے کہ ہماری ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ناظرین، اب آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے وہ 15 کام جسے آپ کو سوتے وقت ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ اپنے دروازے کو رات میں جب بھی بند کریں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ بغیر بسم اللہ کیے بغیر اپنے دروازے کو کبھی بند نہ کریں۔ یعنی کہ جب بھی آپ اپنے دروازے کو بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے دروازے کو بند کریں، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کیا جاتا ہے تو شیطان اور تمام طرح کی شیطانی بلا گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور تمام طرح کے حدیث میں بھی یہ بات آتا ہے کہ دروازے کو جب بھی بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کریں۔ نمبر 2، جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے آپ وضو بنا کر رات میں سویا کریں، کیونکہ جو انسان رات میں وضو بنا کر سوتا ہے اگر اس کی اسی رات انتقال ہو جائے تو وہ انسان عذاب سے بچ جاتا ہے اور اس کے لیے راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ناظرین، سوتے وقت زیادہ فٹ کپڑے نہ پہن کر سوئیں، کیونکہ اگر آپ رات میں زیادہ ٹائٹ کپڑے کو پہن کر سوئیں گے تو یہ آپ کو بہت طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کبھی بھی رات میں سوتے وقت ٹائٹ کپڑوں کو نہ پہن کر سوئیں۔ نمبر 4، جب بھی آپ سوئیں تو اگر آپ کے اگل بغل میں کوئی کھانے والی چیز ڈھکی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کسی کپڑے سے ڈھک دیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھانے کی چیز ڈھکی نہیں ہے، اگر وہ چیز کھلی ہے تو ان چیزوں پر شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ نمبر 5، جب بھی آپ سوئیں رات میں تو بغیر عشاء کی نماز پڑھے نہ سوئیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ نمبر 6، رات میں زیادہ ٹائم تک نہ جگیں اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً ہی سو جائیں، کیونکہ اگر آپ دیر رات تک جاگیں گے تو آپ تمام طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 7، جب آپ بستر پر سونے جائیں تو اپنے بستر کو 3 دفعہ اچھی طرح سے جھاڑ لیں۔ نمبر 8، جب آپ سونے جائیں تو اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کریں کہ میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا۔ نمبر 9، جب بھی رات میں آپ سوئیں تو اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے سوئیں اور اپنے دائیں ہاتھ کی کروٹ کی طرف سوئیں، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کر کے سونا اور اپنے داہنی ہاتھ کی کروٹ کی طرف سونا یہ ایک سنت طریقہ ہے، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے داہنے کروٹ ہو کر سوتے تھے۔ نمبر 10، رات میں سوتے وقت آپ آیت الکرسی کو پڑھ کر سویا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں کل کو بھی پڑھ کر سوئیں، اور سبحان اللہ کو 33 مرتبہ اور الحمدللہ کو بھی 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کو بھی 34 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ پاک کے حفاظت میں رہو گے۔ نمبر 11، جب بھی آپ سوئیں تو پیٹ کے بل نہ سوئیں، ناظرین، کیونکہ پیٹ کے بل سونا اسلام میں منع ہے اور پیٹ کے بل شیطان سوتا ہے، اس لیے آپ کبھی بھی پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ نمبر 12،
सोने से पहले अपने गुनाहों की तौबा करके सोएं और तमाम लोगों को भी माफ करके सोएं जिसने आपके साथ बुरा किया है या फिर भला किया है। ऐसा करने से अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपको इसका अजर जरूर देंगे। नंबर 13, जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप कलमा तैयब को पढ़ें और अल्लाह पाक को याद करें और फजर की नमाज को जरूर पढ़ें। नंबर 14, जब भी आप रात में सोएं तो अपनी आंखों में सुरमा लगाकर सोएं क्योंकि यह एक सुन्नत तरीका है। नंबर 15, सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह को जरूर पढ़कर सोया करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर सोएं। नाजरीन, अब आइए हम आपको उस काम के बारे में बताते हैं जिनको सुबह उठकर नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़ कर कहने लगा, या अली शेरे खुदा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन उस मेहनत का मुझे अच्छा नतीजा नहीं मिलता है और मैं हमेशा परेशानियों में घिरा रहता हूँ और मेरे ऊपर कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तुम सुबह उठने के बाद फरिश्तों की लानत तो नहीं पाते हो, इसलिए तुम्हारा हर एक काम बिगड़ता रहता है और तुम परेशानियों में रहते हो। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, मैं कैसे फरिश्तों की लानत खरीदता हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह पाक का कोई बंदा सोता रहता है तब अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों, जाओ तुम जो भी मेरे बंदे आराम कर रहे हैं उनके ऊपर मेरी रहमत को नाजिल करते रहो। लेकिन जब कोई इंसान नींद से जागने के बाद जब वह किसी गुनाह का इरादा करता है या फिर किसी इंसान के लिए गलत सोचता है तो फरिश्ते उस इंसान के बारे में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, यह बंदा आपके बंदों के बारे में बुरा सोच रहा है। तो वह फरिश्ते उस बंदे पर लानत करके आसमान की तरफ चले जाते हैं। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि सुबह के वक्त अल्लाह पाक के फरिश्ते अल्लाह पाक के बंदों पर रहमतों को नाजिल फरमाते हैं। इसलिए जब भी सुबह उठे तो अल्लाह पाक का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए और जब फरिश्ते सुबह यह काम देखेंगे तो वह ज़रूर सोचेंगे कि यह बंदा सुबह ही अल्लाह पाक का नाम ले रहा है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा है। तो वह फरिश्ते उस बंदे पर अल्लाह पाक की रहमतों को नाजिल करेंगे और वही रहमत बरकत बन जाएगी और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। अल्लाह हाफिज़।